سورۃ نور کی آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں وقالو، اور ان کی قوم کے سرداروں نے یہ کہا کہ لا تذرن آلہتکم، کہ تم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا، ولا تذرن ودا، ود کو نہیں چھوڑنا، ولا سواع، سواع کو نہیں چھوڑنا، ولا یغوث، یغوث کو نہیں چھوڑنا، و یعوق، یعوق کو نہیں چھوڑنا، و نصر، اور نصر کو نہیں چھوڑنا۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو الفاظ تو عربی ہوتے ہیں، آپ ان کا مادہ دیکھتے ہیں، یعنی کہ ان کے روٹ ورڈز دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کے معنی کو جان لیتے ہیں، لیکن وہ الفاظ جو کہ عربی نہیں ہوتے لیکن وہ عربی زبان میں شامل ہو جاتے ہیں، تو ان الفاظ کو جو ہے پھر وہ ان کی ٹریڈیشن میں دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کی ثقافت میں وہ الفاظ کیسے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ اس آیت مبارکہ میں جو معبودوں کے نام ہیں وہ غیر عربی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آیت مبارکہ میں جو لفظ ہے لا تذرن، تذرن کا لفظ جو ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ تذرن کا لفظ جو ہے یہ وزر سے بنا ہے، اور وزر کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، دوسرا معنی وزر کا ہوتا ہے کہ گوشت کا ٹکڑا جس میں کوئی ہڈی نہ ہو، اور بغیر ہڈی کے گوشت کو کاٹنا جو ہوتا ہے وہ کسائی کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گوشت کے لمبے لمبے پیسز جو ہیں وہ کاٹ کر ایسے ہی پھینک دیے جاتے ہیں، تو وزر ایسا گوشت جس کے اندر کوئی ہڈی نہ ہو۔ وزر کا تیسرا معنی بیان کیا جاتا ہے کاٹنا، کہ کسی چیز کو کاٹ کر چھوٹا چھوٹا کر دینا، جیسے کہ آج کے دور میں ہم چاپ کر لیتے ہیں کسی چیز کو۔ اور وزر کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ زخم کے اوپر کے حصے کو کھرچ لینا، لہذا جب زخم تیار ہو جاتا ہے تو اوپر والا حصہ جو ہے وہ علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ گویا اس لفظ کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ گوشت کا ایسا ٹکڑا جو کہ گندا ہو اور جو کہ فائدہ مند نہ ہو اس کو کاٹ کر علیحدہ کر دینا۔ وزرا کے مقابلے میں ایک لفظ ترکہ آیا ہے، اور ترکہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا مگر وہ چیز واپس آ سکتی ہو، جبکہ وزرا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس طرح سے چھوڑ دینا کہ وہ واپس نہ آ سکتی ہو، جیسے کہ گوشت کا جو حصہ کاٹ دیا جاتا ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ جڑ نہیں سکتا۔ پھر زر کا ایک معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی چیز کو اس طرح سے چھوڑنا کہ اس کے چھوڑنے میں بہت تکلیف اور بہت درد ہو، یا کسی چیز کو جذباتی انداز کے ساتھ چھوڑ دینا بھی جو ہے وہ زر کہلاتا ہے۔ پھر اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کسی کو اس طرح سے چھوڑ دینا کہ دوبارہ تعلق بحال نہ ہو سکے، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے کسی سے تعلق کو توڑ دینا۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کی خوبصورت دعاؤں میں سے ایک دعا آتی ہے ربی لا تذرنی فردوں، کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو گویا کہ زر کے اندر یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کبھی مجھ سے اس طرح سے تعلق ختم نہ کرنا کہ یہ تعلق دوبارہ کبھی بحال نہ ہو سکے۔ اور یہی وہ لفظ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے بھی استعمال فرماتے ہیں وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، کہ مجھے چھوڑ دو اور وہ جو نہ ماننے والے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں زر کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اکیلا ان تمام نافرمانوں کو خود دیکھ لوں گا، لہٰذا یہ بہت بڑا لفظ ہے جو اللہ پاک کی ذات جو ہے اپنے لیے استعمال فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آلیہ کا لفظ آتا ہے، یہ لفظ بہت خوبصورت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین میں آلیہ کا جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ معنی انشاءاللہ تعالیٰ بیان کر دیا جائے گا۔ یہاں پہ صرف اتنی بات آلیہ کے بارے میں جاننا کہ عرب لوگوں نے محبت کے لیے محبت کو 10 کیٹیگریز میں جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور جو سب سے لاسٹ کیٹیگری آتی ہے کہ ایسی محبت کہ جس کے بغیر آپ جینے کا تصور بھی نہ کر سکتے ہوں، اس کے بغیر صرف موت ہو، تو اس کے لیے انہوں نے لفظ آلیہ کو استعمال کیا ہے۔ تو گویا کہ آلیہ سے مراد ایک ایسی ہستی کہ جس سے اتنی شدید محبت کی جائے کہ جس کے بغیر جینے کا کوئی تصور نہ ہو۔ اس لیے ہم اپنے کلمے میں بھی دیکھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لہٰذا الہ کا لفظ بہت خوبصورت ہے، انشاءاللہ اس کو سورہ فاتحہ میں بیان کیا جائے گا، لیکن یہاں پہ اتنی ہی شدید محبت جتنا کہ مومن جو ہے وہ اپنے رب سے کرتا ہے، اپنے معبود سے کرتا ہے، یہ لوگ اپنے بتوں سے کرتے ہیں۔ اور پھر آلیہ کے ساتھ جو ہے وہ کم کی ضمیر آئی ہے، گویا کہ ایک معبود نہیں، ان کے بہت سارے معبود ہیں۔ یہی فرق ہمارے اور ان کے درمیان میں ہے کہ ہم نے صرف ایک ہی کو اپنا محبوب بنا رکھا ہے، اور ان لوگوں نے ہر ایک کو اپنا محبوب بنا رکھا ہے۔ اب اس کے بعد ان کے معبودوں کے نام آتے ہیں، لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 3 معبودوں کے ساتھ جو ہے وہ لا آیا ہے، اور 2 معبودوں کے ساتھ لا نہیں آیا ہے۔ مگر یہاں پہ 2 اہم سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں کہ یہ معبود نوح علیہ السلام کے دور میں کہاں سے آئے اور ان کے نام کہاں سے آئے، اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکہ شریف میں حرم کے اندر انہی ناموں سے بت موجود تھے، تو حرم میں ان ناموں سے بت وہاں پر کیسے آئے۔
لہٰذا اس کا ایک جواب تو بخاری شریف کی جو طویل روایت ہے اس میں بیان کیا گیا ہے، جس کا مختصر حوالہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسانی شکل میں اور بلکہ ایک بڑے انسان کی شکل میں ان لوگوں کے پاس آتا ہے۔ لہٰذا اس وقت تک شرک نہیں تھا۔ ان کے وہ نیک لوگ جو کہ دنیا سے چلے گئے تھے، شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری آنے والی نسلیں تمہارے ان بڑوں کو، ان پیاروں کو بھول جائیں، لہٰذا ایسا کرو کہ تم ان کی تصاویر بنا لو۔ اس طرح سے وہ لوگ تمہیں ہمیشہ کے لیے یاد رہیں گے اور نسل در نسل جو ہے وہ ان کے نام بھی آگے جاتے رہیں گے۔ لہٰذا جب ان کے بت بنائے گئے تو ان کے بتوں کو پہلے تو جو ہے وہ پبلک پلیس میں رکھا جاتا رہا کہ جہاں سے ہر کوئی آتا جاتا ان کو دیکھے گا تو ان کو اپنے بزرگ یاد رہیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ کہا کہ ان کو اپنے گھروں میں بھی لے جاؤ۔ جیسے کہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندو لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر میں ایک مورتی لازمی رکھتے ہیں، تو اس نے کہا کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ یہ ہر وقت ہی تمہارے سامنے رہیں، لہٰذا بھی چھوٹے چھوٹے بت بنا کے جو ہے وہ لوگ اپنے گھروں میں رکھنے لگے۔ لہٰذا ابتدائی نسلوں نے تو یہی جانا کہ یہ ہمارے نیک لوگ تھے، یہ رب نہیں ہے، اصل رب تو کوئی اور ہے، یہ رب کو پوجنے والے ہیں۔ مگر جوں جوں وقت گزرتا گیا، آنے والی نسلوں میں یہ چیز بگڑ گئی اور انہوں نے یہ سوچا کہ شاید ہمارے بڑے جو ہیں وہ انہی کو معبود مانتے تھے اور انہی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہاں پہ بڑی اہم بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بعض اوقات کوئی چیز اپنی ابتدا میں بری نہیں ہوتی ہے، مگر وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی شکلیں تبدیل کر کے بہت مختلف اور بہت بری شکل میں سامنے آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت ہر ایسے معاملے کو، اور بالخصوص شرک کے معاملے میں جو بھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے وہ اس کو اس کی ابتدا سے ہی جو ہے وہ منع کرتی ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں جس پہلے بت کا ذکر کیا گیا ہے وہ ود ہے۔ ایک قول کے مطابق ود جو ہے وہ لمبے قد کے مرد کو کہا جاتا تھا، لہٰذا اس بت کو جو فالو کرنے والے لوگ تھے وہ بنو کلب کے لوگ تھے۔ پھر اس کے بعد سوا کا ذکر آتا ہے، اور سوا جو ہے وہ عورت کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ دیوی کو کہا جاتا ہے، اور حذیل قبیلے کے بارے میں اور ہمدان قبیلے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سوا کو ماننے والے تھے۔ پھر یغوث کا ذکر آتا ہے، تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ غاثہ یغوث سے اس کا مطلب ہوتا ہے فریاد کرنا، اور بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد شیر تھا، لہٰذا وہ شیر کی ٹائپ کا کوئی بت تھا، اور اس کو جو ماننے والے لوگ تھے وہ قبیلہ تئی کے لوگ تھے۔ اور جبکہ بعض کا قول یہ ہے کہ یغوث کا بت جو تھا وہ لکڑی کا بنا ہوا تھا، اور بعض نے کہا کہ وہ ایک جنگلی جو اونٹ ہوتا ہے اس کی شکل کے اوپر جو ہے وہ یہ بت بنا ہوا ہوتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد یعوق کا لفظ آتا ہے، تو آقا کا مطلب جو ہوتا ہے وہ گھوڑے کو بھی کہا جاتا ہے اور مشکل دور کرنے والے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور قوم سبا کے لوگ اور جو قبیلہ غطفان کے لوگ ہیں وہ یعوق کو جو ہے وہ پوجا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ نصر کا لفظ آتا ہے، نصر جو ہے وہ گدھ کو کہا جاتا ہے، اور قبیلہ حمیر کے لوگ جو تھے وہ اس بت کو پوجا کرتے تھے۔ لہذا یہ سوال کہ یہ بت جو ہے وہ حرم میں کیسے ہے، تو اس کے بارے میں ایک اور جو بیان کیا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی امت کے جو نیک لوگ تھے ان لوگوں نے اپنی نسلوں کو یہ بتایا تھا بطور ہسٹری کے طور پر کہ ہمارے جو نافرمان تھے وہ ان بتوں کے نام لیا کرتے تھے اور ان کو پوجا کرتے تھے، لہٰذا تم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں ان ناموں کو نہیں لانا ہے۔ لہٰذا وہ چیزیں جو بطور ہسٹری ان کے پاس موجود تھی، آنے والے وقتوں میں یہی چیزیں سر عام دوبارہ شرک کی صورت اختیار کر گئیں۔ اس میں ایک نام بھی بیان کیا جاتا ہے کہ عمر بن لوہی الخزائی، یہ وہ شخص تھا کہ جس نے ان بتوں کے ناموں کو دوبارہ ریوائیو کروایا تھا کہ ان کا نام لینے میں آخر کیا حرج ہے۔ جیسے کہ اگر آج کوئی یہ کہے کہ ابو جہل کا نام ہے اور نادان انسان جو ہے اس نام پہ اپنی اولاد کا نام رکھ دے، تو گویا کہ ایک نام جو ہسٹری کے اندر موجود تھا اور اس کو جو ہے وہ عقیدت سے استعمال کیا جانے لگے۔ لہٰذا کوئی حتمی بات تو ان کے بارے میں نہیں کی جا سکتی، بہرحال یہ قول ہے جو کہ کتابوں میں ملتا ہے۔ لیکن مفسرین کرام جو فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا جو انداز ہے وہ بہت ہی زیادہ جلالی ہے اور پاورفل سپیچ ہے یہاں پہ، کہ ایک ایک بت کا نام لے کے جو ہے وہ کہتے تھے کیا تم اس کو بھی چھوڑ دو گے، سوا کو بھی چھوڑ دو گے، یعوق کو بھی چھوڑ دو گے، ود کو بھی چھوڑ دو گے، یعنی کہ ایموشنل بلیک میلنگ جو ہوتی ہے وہ یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے۔ جیسے آج اگر کوئی بچہ یا بچی یہ بات کہے کہ میں مسجد میں نکاح کروں گا، اسلامی طرز پہ شادی کروں گا، تو لوگ کیا کہتے ہیں، مسجد میں نکاح کرو گے، ہوٹل میں نہیں جاؤ گے، مہندی بھی نہیں کرو گے، اور مووی بھی نہیں بناؤ گے، تصویریں بھی نہیں کھینچو گے۔ ایک ایک بات کا اس طرح سے نام لیا جاتا ہے کہ جیسے وہ انسان گناہ سے نہیں انکار کر رہا، جیسے بہت بڑے خیر کے کام ہے اور بڑی عبادات ہے جس کا وہ انکار کر رہا ہے۔
اور پھر اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام بڑی اہم بات یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا اپنا ایک کلچر ہے، ہماری اپنی ایک ثقافت ہے، ہماری اپنی ایک پہچان اور شناخت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے علیحدہ ملک کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم ان سے نہیں ملتے، ہماری رسومات، ہماری عبادات ان کے ساتھ میچ نہیں کرتی ہیں، ہماری اپنی شناخت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہماری اپنی پہچان جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ مگر دکھ اس بات کا ہے کہ علیحدہ ملک لینے کے باوجود بھی جن باتوں کے لیے ہم نے علیحدہ ملک لیا تھا، اپنے ملک میں آ کے بھی ہم نے وہی سب کچھ کرنا شروع کر دیا۔ لہٰذا ہماری حلیت سے تو نہیں پتہ چلتا کہ ہماری اپنی کوئی معاشرت ہے، ہمارا اپنا کوئی کلچر ہے۔ ہمارے فنکشنز کو دیکھ کے تو بالکل بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان کی شادی ہے یا کسی کافر کی شادی ہے۔ بلکہ عجیب بات تو یہ ہے جو کہ اکثر ہم کہتے بھی ہیں کہ ہر غیر مذہب کو دیکھیں، وہ چرچ میں جا کے شادی کرتے ہیں، وہ اپنے مندروں میں جا کے شادیاں کرتے ہیں، لیکن مسلمان یہ کہے کہ میں مسجد میں جا کے نکاح کرتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں اس نے بہت حیرت انگیز بات کر دی ہے۔ لہٰذا یہ آیات محض آیات ہی نہیں ہوتی، ان کے اندر بڑا درد اور بڑا غم ہوتا ہے جو کہ محسوس کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ایک پہچان، اپنی ایک شناخت نصیب فرمائے۔ مجھے دیکھ کے پتہ چلے کہ میں ایک مسلمان عورت ہوں، میرے گھر کو دیکھ کے پتہ چلے کہ یہ کسی مسلمان کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کی حقیقتیں ہمیں نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔